السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور آج ہم ایک بار پھر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کا کیس کا بھی سپیڈ لگ چکی ہے، بلکہ پہیے لگ چکے ہیں اس کیس کی سماعت کو۔ پچھلے 1.5 سال سے سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ رہا اور اب فوجی عدالتوں سے جب سزائیں ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل جو ریئیکشن بڑا شدید آیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا جی ایس پی پلس خطرے میں پڑ گیا۔ اور شاید اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے آئندہ 3 دن کی کاز لسٹ سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی منسوخ کر دی گئی ہے، اور اسی معاملے کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنا جائے گا اور حتمی فیصلے پر پہنچا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر دوسرا معاملہ، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا 14 صفحات کا، اور اس میں جو توشہ خانہ 1 کیس تھا اس کے بارے میں بھی آبزرویشن آئی، اور جو موجودہ کیس ہے اس کے بارے میں بھی، تو اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہوں گے وہ معاملہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر مذاکرات کے ساتھ جڑا ہوا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، جس کا فیصلہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تیسری تاریخ مقرر کی گئی ہے، تو کیا تیسری تاریخ پر بھی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سارے کچھ سیاسی اور آئینی اور قانونی معاملات ہیں، اور اس لیے ہمارا پینل بھی آج 3 معزز مہمان جو ہیں کہ وہ شعبہ قانون سے ہی وابستہ ہیں۔ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، الیکشن لڑا ہے انہوں نے، اور وکیل بھی ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور احسان کھوکھر صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بخاری صاحب، آپ سے شروع کر لیتے ہیں کہ مذاکرات اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ کیسز بھی چل رہے ہیں، جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھتے ہیں، ڈیلے ہوتے ہیں، ویسے ویسے فیصلے بھی ڈیلے ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی دونوں کا آپس میں تعلق ہے یا یہ کو انسیڈنس ہو رہا ہے سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالد بھائی دیکھیں، میں اپنے پاس آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، مذاکرات کے ساتھ کیسز کا کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے کسی بھی قسم کا، اور جو یہ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کے اوپر بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے، کیونکہ ڈیٹس ایسے ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ اس کے بہت سے کوشچن ریز ہو رہے ہیں، اور اس کی قریب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پروگرام سٹارٹ ہی اس سے کر رہے ہیں کہ جی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جب میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، کیونکہ میں سائفر میں بھی وکیل تھا، تو میں نے جو حشر نشر وہاں دیکھا کہ جیسے 342 کی سٹیٹمنٹ پہ شاہ محمود صاحب کے سائن ہی کوئی نہیں تھے، کیونکہ میں تو ان وکلاء میں شامل تھا جو میں، کیونکہ اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ تھا، الیکشن لڑا تھا، تو میری تو کانسٹیٹوئنسی ساتھ جڑتی تھی، تو میں سب سے زیادہ میں وہاں جاتا تھا، ہیئرنگ میں پرنسپل کونسل بھی تھا، تو وہاں پر جو ہم نے حالات دیکھے، رات کو 12 بجے تک کورٹس لگ رہی تھی، تو یہ انڈر کوسچن تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ مذاکرات کے اندر جو ہماری طرف سے ایز ہماری پاکستان تحریک انصاف نے، ہمارے جو کمیٹی عمران خان صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی نے جو بات کی تھی وہ کی تھی 2 نکات کے اوپر جو ٹیبل ہوئے، وہ ایجنڈے کی 2 پوائنٹس تھے۔ ون آف دیم از انوسینٹ لوگ جو ہیں، انوسینٹ پرزنر جو ہیں، ان کی رہائی۔ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں کہی گئی تھی جو ہم نے غیر قانونی، غیر شرعی، غیر کانسٹیٹیوشن کی ہم نے کوئی بات کر دی۔ اینڈ دین نمبر 2 تھنگ واز جوڈیشل کمیشن، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے سب سے معزز سینئر ترین 3 ججوں پر مشتمل تھی، جو 25 کروڑ عوام کے لوگوں کے فیصلے کرتی ہے، ان کے اوپر 9 مئی ایز ویل ایز 26 نومبر کے اوپر، تو ایسے کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو فریکوینٹلی آزادانہ طور پہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کروائیں، جو آج تک نہیں ہوئی تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ ایون ادر بھائی جو 6 وکلاء ہمارے ملتے تھے، جب ہم وہاں پہنچے، میں خود جب گیا تو مجھے روک لیا گیا کہ آپ تو اندر نہیں جائیں گے جی، باقی کوئی 6 اور چلے جائیں۔ سو ایسی صورتحال کے اندر یا پھر بخاری صاحب کو دوبارہ کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ صبح 7 بجے یا رات کے 12 بجے آپ کے لیے دروازہ کھولے۔ دیکھیں اب یہ چیزیں، یہ بڑے زبردست کوشچن ہے خالد بھائی کہ 7 بجے اگر دروازہ کھلے صبح کو، یا رات کی آدھی رات کو دروازہ کھلے، تو اگر حکومت کا یہ جو جیل ہے، یہ ایک حکومت کا منسٹر ہوتا ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جیل خانہ جات، اگر وہ اتنا ہی بے بس ہے اور وہ خود کر ہی نہیں رہا، تو پھر اب میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار جو ہمیں ملا نہیں سکتے وہ آگے پروسیڈ کیسے کریں گے لیگل چیزوں کو۔ ریاست علی آزاد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جو جس انداز کے اندر بڑھ رہے ہیں، وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اور دباؤ کا اظہار کیا تھا، اور اس کے اندر بہت سے شواہد بھی دیے تھے، کہ وہ دباؤ، وہ حالات ابھی بھی موجود ہیں، یا واقعی جج صاحب کی کوئی مصروفیت ہے، یا کسی وجہ سے یہ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے فیصلے میں؟ دیکھیں، سچی بات ہے، عدلیہ کو میں تو آزاد سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے 26ویں ترمیم کی میں ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے نام میں آزاد لکھا ہوا ہے، باقیوں کو آزاد نہیں میں آزاد ہوں، شکر الحمدللہ میں آزاد ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے یہ واحد ریاست ہے جو علی کی ہے اور آزاد بھی ہے۔
یہ واحد ریاست ہے. علی کی ریاست ہمیشہ ہی آزاد بس یہ بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر ہم نے بہت پروٹیسٹ کیے. اس کا آج ایک میں چھوٹا سا اس کا ایک شارٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہتے تھے کہ یہ میلس پہ مبنی, الٹیریئر موٹیو پہ یہ ہو رہا ہے, اور 26ویں ترمیم ہی کی وجہ سے آج یہ جو فیصلے اڈجرن ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اور عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہی کیس راتوں کو ٹرائل ہوتا ہے, ایک دن کی اڈجرنمنٹ نہیں ہوتی, اب 10-10 15-15 دن کی آرڈر کے لیے اس کو اڈجرن کیا جا رہا ہے. تو میں آخری ہیئرنگ بھی رات 9 بجے تک تقریباً جاری رہی تھی کہ 23 کو ہم نے فیصلہ. تو یہ بات ہے, اس میں تو ساری ایویڈنس ساتھ ساتھ جج صاحب لکھوا دیتے ہیں, آپریٹو پارٹ لکھوانے, اس میں کون سی بڑی سائنس ہے جو مطلب اتنی لمبی کو ججمنٹ ہے, اس وجہ سے اس کو اڈجرن کیا جا رہا ہے. 26ویں ترمیم کا جو الٹیریئر موٹیو تھا وہ آج ثابت ہو گیا. جوڈیشل کمیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک باقی جتنی بھی ہائی کورٹ سے ان میں اپوائنٹمنٹ آف ججز میں سینئر پیونے جج صاحب جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک سینئر پیونے جج مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو نکال دیا گیا. یہاں پہ آف ججز میں صرف چیف جسٹس ہوں گے. تو کیا یہ میلا فائڈی نہیں, یہ الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, یہ اس میں الٹیریئر موٹیو نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ, یہ سمجھو یہ 26ویں ترمیم نہیں تھی, یہ ایک واردات کی گئی تھی, اور اس واردات کے آگے بڑھ کے ایک باریک واردات کے ذریعے ایک سینئر پیونے جج کو جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو اس پروسیس سے باہر کر دیا گیا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بونافائیڈ لیجسلیشن تھی یہ 26ویں ترمیم, جس نے عدلیہ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے, اس کو غیر فعال کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے ہی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ پورے دنیا کے اندر عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ اس کیس کو جو ٹرسٹ القادر ٹرسٹ کیس ہے اسی کی مثال لے لیں, اور بھائی آپ تو گھنٹوں کے حساب سے اس میں چلاتے رہیں, اب آپ اس کے اندر اڈجرنمنٹ دے رہے ہیں. اس کا امپریشن کیا جا رہا ہے عدلیہ کا کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں مذاکرات کا, آپ اس کے ساتھ اس کو کلب کر کے آپ چلا رہے ہیں. آپ کی تو وہ انڈیپینڈنس ہی آپ سے یوزرو کر لی گئی ہے. تو میں تو آزاد عدلیہ کا قائل ہوں, میں تو رول آف لا کا قائل ہوں, میں آئین اور قانون کی بالادستی کا قائل ہوں, جو اس ملک کے اندر بالکل نہیں ہے. جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس نہیں ہوتے. جہاں ہیومن رائٹس نہیں ہوتے وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں پہ اس کو سٹیٹ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو لفظ ہے نا جو ہم کہتے ہیں یہ ایک ریاست ہے, ریاست تو آئین اور قانون کے تحت چلتی. آپ نے تو اس میں سے یہ ساری چیزیں مائنس کر دی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لا لیسنس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, آپ نے 17 معاہدے کیے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ یہ ملٹری کوڈ کے اوپر 27 آپ ملٹری کوڈ کے اوپر دیکھیں, آپ کو یورپی یونین کا کیا, امریکہ کا, یو کے کا کتنا رد عمل آیا. ملٹری کوڈ کی طرف پہ آ جاتا ہوں. حافظ صاحب یہ جو بنیادی سوال تھا کہ یہ جو تاثر بنا ہے, اور ریاست علی اعزاز صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کہ یہ بن گیا کہ جیسے جیسے مذاکرات آگے ہو رہے ہیں, ڈیلے ہو رہے ہیں, اسی طرح سے فیصلہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے, آگے جا رہا ہے, کہ یہ اس کا کوئی کنیکشن ہے یا جینون بھی ایشوز ہو جاتے ہیں ججز صاحبان کے ساتھ بھی, عام آدمی کے ساتھ, وکلا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بیماری ہو سکتی ہے, آپ بے شمار مواقعوں کے اوپر درخواستیں دینی پڑتی ہیں التوا کے لیے, اور اسی کیس کے اندر بھی بے شمار پٹیشنر کی طرف سے بھی اس میں بیسیکلی جو ملزم ہیں ان کی طرف سے بھی التوا لیے گئے ہیں. تو ان کو انصاف ہوتا ہوا بھی اور اس کا جو پرسپشن بنتا ہے اس کو دونوں کو ساتھ رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو پھر اس سارے کیس کو کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, ایک تو یہ ہے کہ جو ججمنٹ ریزرو ہے, ایک تو ہماری ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی پریکٹس بھی ہے کہ اگر فیصلہ نہیں لکھا جاتا تو اسے ایڈجرن کر دیتے ہیں, اگر پھر نہیں ہے تو ایک ایڈجرن کر دیتے ہیں. ایون سپریم کورٹ کے اندر تو 6 ماہ, 8 ماہ, 9 ماہ جو ہیں وہ فیصلے اناؤنس نہیں کیے جاتے, اور یہی ہمارے ہائی کورٹس کے اندر حال ہے. اور میں تو ہمیشہ اس چیز پہ کہتا ہوں کہ جج کو کوئی شارٹ آرڈر نہیں کرنا چاہیے, جج کو ایک ہی آرڈر کرنا چاہیے, اور وہ ڈیٹیل آرڈر کرنا چاہیے, اور وہ ٹائم بانڈڈ آرڈر کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی کیس آیا ہے اس کو دیکھے, سنے, اور اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹ دے, اس کے اوپر ایک اپنا فیصلہ کر دے. اور جج کو ابرپٹلی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لائر کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں اور آپ اس انوائرمنٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں. اور ہم بہت آج کل ہائی کورٹس کے اندر اور ڈسٹرکٹ کورٹس اور ایون سپریم کورٹ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ کئی دفعہ ریئیکشنری جو ہیں وہ آرڈرز کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ, کھلے دماغ سے فیصلہ کریں. اب چونکہ جس کیس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
وہ ایک پاکستان کی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر چونکہ ہمارے یہاں ایک کانسپریسی تھیوری بھی بنتی ہے کہ جی شاید اس کا, حالانکہ انہی کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ان کے اسپوکس پرسن انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو ہمارے ڈائلاگ جو ہیں وہ چلتے رہیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اگر ڈائلاگ کا چلنا جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کر رہا اس فیصلے کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہیے. ایک امپورٹنٹ میٹر ہے, جس امپورٹنٹ میٹر کے اندر آپ کی کیبنٹ کے کچھ فیصلے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو ٹرانزیکشنز ہیں این سی اے, ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹائم کی ضرورت ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ ہی اس چیز کا تھا تو پھر جج صاحب جو تھے وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اس کے اوپر جو ہے ڈیٹ نہ دیتے اور انہیں کہتا ہے جی میں اسے کر لیتا ہوں. چونکہ بعض دفعہ ججز یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے اندر بھی ری ہیئرنگ کا ایک کانسیپٹ آتا ہے, تو اسے اس کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوڑنا نہیں چاہیے, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جی شاید اس ایک وجہ سے ہے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر نہیں بدلی گئی. وہ وہی جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے جو پہلے 19ویں آئینی ترمیم میں تھی. اب صرف اس کے اندر ایکسٹینڈڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ڈال دیا ہے, یا اس کے بعد آپ نے اسپیکر کی ڈسکریشن ڈال دیا ہے, یا پارلیمنٹ کو مرج کر دیا ہے, یا آپ نے جو ہے جو سینئر موسٹ جج ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا انٹرنلی ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے اور ان کو اس کے اندر ریزالو کرنا چاہیے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی جس طرح آپ نے بات کی اس کے اندر رول آف لا کی, یہ سارا جو ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب اپوزیشن کے اندر آتے ہیں تو اس وقت ہم ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم اس کے اندر کوشش ہی نہیں کرتے. اب 76 سال کا عرصہ گزر, کیا پاکستان کی عدلیہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد نہیں ہے, تو یہ 1.5 مہینے سے قید ہوئی ہے. یہ عدلیہ تو وہ ہے کہ جو پرانی چلی آئی ہے, یہاں پہ اوپر جو ہے آپ کی آؤٹ ڈیٹڈ لیجسلیشن ہے, یہاں کے آپ کے اوپر مرضی کی اپوائنٹمنٹس ہیں. اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, یا کس طرح کا ایک اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی ایک ایشو تھا, اور اسی جو اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے انہیں ریزائن بھی کرنا پڑا ان ساری ایشوز کے اندر. تو یہ جوڈیشری کے اندر بڑے سیریس ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس ہونا چاہیے ان ٹرمز آف لیجسلیشن, اپوائنٹمنٹس. اور ابھی ججز کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے, اور جی جو بھی اس جوڈیشل کا کمیشن کا ممبر ہے کہ اپنی بیسٹ ایبلٹی کے مطابق جو ہے اچھے لوگ اس کے اندر لے کے آئیں جنہوں نے 8-10 سال اس کو کیری کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری تو یہ آپ کے پروگرام سے توسط ہے کہ یہ ججز کی جو ہے نا کہ جی 40, 42, 44 سے رکھ کے تو آپ 65 سال تک لے کے چلتے ہیں, ان کی ٹینیور پوسٹنگ کریں کہ ہائی کورٹ کی ٹینیور پوسٹنگ 7 سال سے اوپر نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی 5 سال سے اوپر نہیں ہے, تاکہ جو اچھا کام کرتا ہے وہ بھی نکل جائے, اور جو جس کے اوپر بڑے بڑے کوشچن مارک آتے ہیں وہ بھی اس کے اندر نکل جائے. تو یہ ایک میجر آپ کے جسٹس سسٹم کے اندر ایک سرجری کی ضرورت ہے. بخاری صاحب, یہ آ جاتے ہیں فوجی جو عدالتوں سے متعلق کیس تھا کہ پورا سال 1.5 سال لگ گیا اس کے اندر, اور سزائیں بھی ہو گئی, وہ لوگ آدھے اس میں سے بری بھی ہو گئے, کچھ کو رحم دلی میں چھوڑ بھی دیا گیا, اور اب جو ہے کہ آ کے خیال آیا کہ اچھا اس کو فوری طور کے اوپر سننا چاہیے. تو یہ جو ارجنسی پہلے ہونی چاہیے تھی وہ بالکل سارا کچھ کرا کے دنیا نے ہمیں جو ملامت کرنی تھی وہ بھی کر دی, جو دھمکیاں دینی تھی, جو ہمیں جھنڈیاں دکھانی تھی وہ بھی ساری جھنڈیاں ڈنڈیاں سب دکھا دیں. اب آگے ہمیں خیال آ رہا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی فیئر جسٹس کے تقاضے پورے کیے جائیں. اگین جو ہماری بدقسمتی سے سیاست اور باقی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہمیں ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں, اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ خالد بھائی دیکھیں, بہت بڑا المیہ ہے یہ. میں کہتا ہوں یہ اس پاکستان کے اندر ویسے تو المیات بہت زیادہ ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کے اثرات بڑے عرصے تک رہیں گے. کیسے؟ دیکھیں, سیولینز کا ملٹری ٹرائل 100 کوسچن تھا اور اناؤنسمنٹ سے روک دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. انفیکٹ عام فہم الفاظ میں کہیں جی اسٹے کر دیا گیا تھا. اچھا آپ نے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سے یہ بار اٹھا دیا, اسٹے آرڈر نہیں, آپ اناؤنس کر دیں. ایک لاسٹ ایئر اپریل میں ایک الاؤ کیا جس میں 20 لوگوں کو چھوڑا گیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا آ گیا جی کہ سپریم کورٹ نے کہا اچھا آپ اناؤنس کر دیں. اناؤنسمنٹ ہو گئی سیولینز کی ملٹری ٹرائل کے اندر. کیا آپ, میں حافظ صاحب, ریاست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کسی نے اس کی چارج شیٹ دیکھی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے اس کا جو چارج فریم ہونے کے بعد ایویڈنس آئی ہے وہ دیکھی ہے؟ کیا جو اس کا ریکارڈ مثل ساتھ لگائی گئی تھی وہ ہے پبلک ڈاکومنٹ ہے, وہ ملزم ہے نا, آپ نے جو بھی اس کے اوپر کیا پروف, کون سی ایویڈنس آئی ہے, کون سے ایگزیبٹس ہوئے ہیں, کون سی پی ڈبلیوز آئی ہیں, کون سے کراس ایگزامینیشن ہوئے ہیں, کون سے 342 کے بیان ہوئے ہیں,
کوئی چیز بھی کسی کے سامنے نہیں سپریم ہے. کورٹ ہیئرنگ میں بھی یہ کچھ بھی سوال نہیں ہے. حفیظ اللہ صاحب نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں کے ساتھ تو وہی سلوک ہو رہا ہے جو وہاں پہ تھا ابھی بھی یہیں پہ ہے. اس سے ایک چیز اور آگے چلے جاتے ہیں. 9 مئی کے اوپر میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پنڈی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں. مطلب آپ نے پیک اینڈ چوز کر لیا، آدھوں کو ادھر رکھ دیا آدھوں کو ادھر رکھ دیا، ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. صبح کا وہ اڈیالہ جیل میں لگا ہوا کیس صبح پروسیڈنگز کے لیے 8 تاریخ کے لیے. اب تیسری چیز آ جاتا ہوں کہ آپ نے پنشمنٹ آپ نے کہا دے دی. اچھا جی، پنشمنٹ دینے کے بعد آپ نے اپیلوں پہ ان کو بری کر دیا. دیکھیں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ یار اپیل کیسے ہو سکتی ہے، رحم کی مرسی پٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. پہلے تو اپیل پرووائڈڈ ہے لا میں، تو اس کا مطلب ہے اگر اپیل بھی آپ نے کر دیا، اچھا کن کا کر دیا؟ کیپٹل پنشمنٹ والے کسی کو تو کیا ہی نہیں. جن کے 1.5 سال پورے 2 سال ہو گئے وہ تو ویسے ہی آپ نے باہر آنے تھا، انہوں نے وہ تو لوگوں نے ویسے ہی آ جانا تھا نا. 1.5 سال سے لوگ اندر ہیں، وہاں سے آ جانا تھا. پھر اس میں کچھ رعایتیں بھی ہوتی ہیں، یوم آزادی پہ، یوم پاکستان، عید پہ. ٹرائل آپ کا انڈر کوسچن ہو گیا، آپ خود ہی منصف بھی ہیں، آپ خود ہی کمپلیننٹ بھی ہیں، آپ خود ہی ٹرائل کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں انڈر کوسچن آ گئی. اب کورٹس کے اوپر آ جاتا ہوں. حافظ صاحب نے بریک لے لیں چھوٹی سی، بریک کے پورا کر دوں چلے 1-2 جملے اگر کریں. دیکھیں کہتے ہیں نا کورٹس کی ناٹ سٹ ایز اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر اینڈ پرووائڈ دی ڈیگر ان دی ہینڈز آف دی کلپریٹ. بات یہ ہے کہ عدالتوں کا کام خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپوائنٹ حکومت کر دیں. ابھی ریاست صاحب نے جو بات کی نا، تو سب کو پتہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے اندر اسلام آباد سے سینئر پیونی جج محسن اختر کیانی صاحب جو آتھر جج ہیں، جو 6 ججوں نے خط لکھا، اس کے اندر ان کو جان بوجھ کے باہر نکالا گیا. کرائٹیریا ہے نا، ہر صوبے میں 2 ججز رکھے، چیف جسٹس اینڈ سینئر پیونی، یہاں سے نکال دیا آپ نے. فردر لے جاتا ہوں، حافظ صاحب نے بات کی جو لارڈ جوڈیشری کی اس میں بات. دیکھیں نا کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے کہ وہ چیئرمین ہے اس کمیشن کے، حکومت تو نہیں میں کر تو رہی یہ نا. کہہ رہا ہوں نا کہ کورٹس کا اپنا قصور ہے. جو جوڈیشری کی بات کی، جو انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا، جو جوڈیشل آفیسر اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھرتی ہوئے تھے، پیپرز دے کے ٹیسٹ دے کے کلیئر ہو گیا، تو یہ ایلیگیشن آیا تھا پیرا لیگل سٹاف کے اوپر آیا تھا. لیکن میں یہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا ایز اے پاکستانی کہ اپنے ججز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں 70 80 90 جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت سی چیزوں پہ ریفیوز کیا، جن کو اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ پھینک دیا اور ان کی جگہ ڈیپوٹیشن پہ جج لے کر آگے پنجاب سے اور وہ بٹھا دیا، اور کے پی سے ان کو بٹھا کے آپ ان سے فیصلے کرواتے جا رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا یار. یہ تو پھر ایک کوشچن مارک تو ہے نا جو ریاست صاحب نے کہا، وہ بالکل صحیح کہا نا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس سے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.